ناظرین، کروڑوں لوگوں کے قاتل چنگیز خان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ چنگیز خان کی وصیت کے مطابق اس کے مقبرے کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ اب 800 سال کے بعد چنگیز خان کے دریافت شدہ مقبرے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت اور آسانی سے ملتی رہے۔ ناظرین، 800 سال کے بعد جب دریائے آلون کا رخ تبدیل ہوا تو اتفاقیہ طور پر ایک نئی سڑک کے لیے کی گئی کھدائی کے دوران ایک زیر زمین لمبا بیرک نما مقبرہ دریافت ہوا کہ جس میں ایک منگولیائی لارڈ کی لاش دفن تھی، جبکہ ماضی میں اس مقبرے کی دریافت کی ہر کوشش بیکار گئی تھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق اس لاش والے کی عمر 60 سے 75 سال کے درمیان تھی اور اس کی موت 1215 سے 1235 کے درمیان ہوئی تھی۔ قد 5.8 اور اندازاً وزن 77 کلو تھا۔ لاش کے ساتھ ڈھیر سا سونا چاندی بھی تھا، ساتھ میں 16 عورتوں کی لاشوں کی باقیات بھی تھیں کہ جو اس کی بیویاں اور کنیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف 12 گھوڑے بھی دفن ہیں کہ جو بظاہر چنگیز خان کے خاص پسندیدہ ہوں گے، اور ایک طرف 68 مردوں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں کہ جو مقبرے کے کاریگر ہو سکتے ہیں کہ جنہیں راز رکھنے کی خاطر جان سے مار دیا گیا ہوگا۔ ناظرین، اب تھوڑی تفصیل چنگیز خان کی زندگی کے بارے میں۔ چنگیز خان کی پیدائش سن 1162 میں ہوئی اور اس کا انتقال سن 1227 میں ہوا۔ منگول سردار دریائے آلون کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اصلی نام تموجن تھا جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ چنگیز خان دنیا کی تاریخ کا ایک منفی کردار ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اسے قتل و غارت دے کر مزہ آتا تھا۔ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے آلون کی زرخیز وادیوں میں انگنت قبائل کے ساتھ ساتھ منگولوں کے بھی قبائل آباد تھے۔ منگولوں کے ایک قبیلے میں یسوکائی نامی شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیشن گوئیاں کیں کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم اور جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور باراسنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ جس وقت تموجن پیدا ہوا اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی یہ لڑکا چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرت کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تموجن بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ جب سن 1175 کو وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چپکلش شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہو گیا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا اور متفقہ طور پر دریائے آنان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا۔ چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کام دیتے رہے۔ اس نے چین کو 2 دفعہ تاراج کیا اور سن 1214 سے سن 1218 میں 2 چینی ریاستوں حیا اور کن پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں، اور حربہ کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں کو اپنی دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سن 1219 میں اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔
اس واقعے نے اس کو تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ المختصر، اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ سن 1227 میں چین پر تیسرے حملے کے دوران اس کی موت ہو گئی۔